آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ جس بندے کا حج کا ارادہ ہو تو وہ جلدی سے حج کرے، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کسی پر حج فرض تھا اور اس نے تاخیر کی اور وہ حج نہیں کر سکا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کی اولاد کو چاہیے اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کروائیں، اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کروائیں کہ جن پر حج فرض تھا اور انہوں نے حج نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے بلا تکلیف کوئی نعمت عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے۔ ہمیں زندگی میں بہت سی ایسی نعمتیں مل جاتی ہیں ہماری مشقتوں کے بغیر، محنتوں کے بغیر، بہت سی ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جس پر ہمیں کوئی زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت بلا تکلیف بلا تکلف بندوں کو عطا فرمائے تو پھر بندے اس پر اللہ کی نعمت پر خوب جو ہے شکر ادا کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہ کیا اور پھر اس پر وہ پریشان ہوا تو اس کا پریشان ہونا اس گناہ کے لیے توبہ ہے۔ گناہ ہو گیا ہے، پریشانی ہو گئی، پشیمانی ہو گئی، پچھتاوا ہو گیا، تو گویا کہ یہ توبہ ہی ہے۔ توبہ کے دو معنی ہیں۔ توبہ کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ جب گناہ کرے تو اس پر پشیمان ہو، اس پر نادم ہو، اس پر شرمندہ ہو، اور دوسرا توبہ کا معنی ہے کہ پکا عزم کرے، پکا ارادہ کرے کہ اے اللہ اب کے بعد دوبارہ یہ گناہ نہیں ہو۔ تو توبہ کے اندر پشیمانی کا ہونا ضروری ہے۔ نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، اس پر آپ کو ندامت ہونی چاہیے، اللہ کے حضور شرمندگی ہونی چاہیے، اے اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی ہے، آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا، اب کی بار آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرض کی ادائیگی کرنے والا اگر اس کی نیت ہو نا قرض کی ادائیگی کی تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق بھی ادا فرما دیتا ہے۔ یعنی دو صورتیں، ایک شخص کی نیت یہی ہوتی کہ میں نے قرض لینا ہے اور دینا ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دینے کے اسباب پیدا فرماتا ہی نہیں ہے، اور جس کی نیت یہ ہو کہ میں نے قرض لے کر دینا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا ہے، اس کی دینے کی نیت ہوتی ہے پر وسائل نہیں ہوتے، بہت کوشش کرتا ہے کہ قرض دیا جائے۔ اب حدیث پاک تو آپ سن چکے ہیں، میں نے بارہا بیان کی ہے کہ بغیر قرض ادا کیے شخص کی روح زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، بغیر قرض ادا کیے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ تو قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اللہ اس بندے نے میرا قرض لینا ہے۔ اب وہ بندہ دنیا میں کوشش کرتا رہا اس کی قرض کی ادائیگی کی، پر وسائل نہیں بنے، ایسے اسباب نہیں بنے۔ اب اللہ تعالیٰ کا انصاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا ان کے حق کی ادائیگی کرو۔ اب حق ادا کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو اپنی ساری نیکیاں ان کو دو جب تک ان کی قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، دیتے رہے، اب بھی قرض اتنا بچ گیا ہے کہ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں، اس کا قرض پورا نہیں ہوا، تو اب یہ کہا جائے گا اب ایسا کرو اس کے گناہ تم لو، اس کے گناہ تم لو۔ اب یہ دو صورتیں ہیں۔ اب ایک شخص ایسا آئے گا وہ دنیا میں قرض ادا کرنا چاہتا تھا اور وسائل نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ اس کے چھٹکاری کی سبیل اللہ خود بنائے گا۔ وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو کہ جس نے قرض لینا ہے اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے فلاں بندوں کو نعمتیں دی ہیں، فلاں بندوں کے محلہ کہے گا وہ ہمارے مالک تیرا کیا کرم ہے ان بندوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ چیزیں تجھے بھی مل سکتی ہیں۔ تو کہے گا اللہ کیسے؟
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو تو معاف کر دے، اس بندے کو تو معاف کر دے کہ جس نے دنیا میں تجھ سے قرض لیا تھا اب وہ دے نہیں سکا، تو یہ اگر تو بندے کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمت تجھے بھی عطا فرما دے گا۔ تو بندہ کہ اے اللہ اس کو میں نے سارا قرض کیا کیا، معاف کیا۔ اللہ فرمائے کہ یہ نعمتیں ہم نے تجھے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ خود بنائے گا کہ جس کی دینے کی نیت تھی، ارادہ تھا، اور وسائل نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ عالم بذات الصدور، وہ تو مالک دلوں میں چھپے بھیدوں کو خوب جانتا ہے، ہمارے اٹھنے والے خیالات کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسا کام ایجاد کیا کہ جو دین میں تھا ہی نہیں تو وہ کام مردود ہے، یعنی دین میں بدعت ایجاد کرنے والا، دین میں بدعت ایجاد کرنے والا۔ ایک بدعت تو وہ ہوتی ہے کہ جو بدعت سیئہ بری بدعت ہوتی ہے، اور ایک بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ۔ مثال کے طور پر ہم نماز اذان سے پہلے السلام پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ بچے جائے کہ صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا، کوئی ٹھیک ہے حضور پر السلام پڑھو، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی ہے، یہ ساری بدعتیں ہیں، یہ اچھی بدعتیں ہیں، اس لیے کہ میت کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے، سارے ثواب کیا جا رہا ہے، تو یہ اچھی بدعتیں ہیں۔ میلاد کی محفلوں کا انعقاد ہے، جلوس ہے، یہ بدعتیں ہیں، اچھی بدعتیں ہیں۔ اور ایک بدعت وہ ہوتی ہے جو بری بدعت ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اگر کسی شخص نے ایسی بدعت ایجاد کی، آپ اس کی مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ محرم الحرام میں جو ساری بدعتیں ہم ایجاد کرتے ہیں، ان کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے، وہ سی ایسی چیزیں ہم نے خود سے گھڑ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے دین میں کسی بدعت کو ایجاد کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں بہت سی ایسی رسمیں، ایسی چیزیں رائج ہیں کہ جسے معاذ اللہ ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اسے ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دین کے اندر نئی بدعت ایجاد کرنا، حضور نے فرمایا جس نے دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری تابعداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری فرمائی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے پیارے مصطفیٰ کی اطاعت کی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے دین کو پسند کرے اور میری سنت پر کار بند رہے، میری سنت میں نکاح کرنا بھی شامل ہے، میری سنت میں نکاح کرنا بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اپنی بچیوں کا اور اپنے بچوں کا بر وقت جو ہے وہ نکاح کیا جائے، بالغ ہو گئے ہیں، بچی بالغ ہو گئی ہے، اچھا رشتہ ہے۔ جلدی کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پر بھی رشتہ کر دیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو اچھا گھر ملے، ظاہر ہے آپ کی بچی کے لیے اچھا گھر ہو، اچھا لڑکا ہو، ظاہر ہے ماں باپ جو اولاد میں چیز دیکھتے ہیں وہ ہونی چاہیے کہ آپ نے بچی کا رشتہ کرنا ہے۔ ایسا تھوڑی کہ آپ کسی بھی چرسی موالی کے ہاتھ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیں گے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ تو جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ جلدی کریں، تو اس سے آپ یہ بات نہیں کیا کریں کہ اسلام کے بس جلدی سے نکال دے گھر سے، نہ 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 نہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تلاش میں رہیں، جہاں اچھا رشتہ ملے فوراً سے اپنی بچی کا کیا کر دیں۔ ہاں، اس کے اندر پھر جو ہماری جناب علی وہ ہمارا جو معیار ہے، ہم نے جو ایک پوری لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ رشتہ وہاں دینا ہے جہاں جن کا اپنا ذاتی گھر ہو، یہ ہو وہ ہو، بزنس ہو، فلاں فلاں۔ میرے بھائی سارے ایسے تو نہیں ہیں، ریڑھی لگانے والے بھی ہیں، سبزی بیچنے والے بھی ہیں، غریب طبقہ بھی ہے، مزدور بھی ہے۔ تو یہ آپ اس چیز کو اگر دیکھتے رہیں گے تو پھر یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گھر کی دہلیز پہ ہماری بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں اچھے رشتوں کی تلاش میں، تو پھر زندگی بیت جاتی ہے۔ تو ان چیزوں پر زیادہ فوکس نہ کیا جائے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہاں جب بھی دین میں کہا کہ جب رشتہ کرو تو رشتے کے اندر کیا چیز دیکھو، دین دیکھو، دین
دین کو دیکھو. حضور نے فرمایا کہ جس نے رشتہ کیا حسن کو دیکھ کر اور جس نے رشتہ کیا مال کو دیکھ کر، فرمایا کہ یہ دونوں چیز تمہیں برباد کر دیں گے. مال آج ہے کل نہیں پھر، حسن آج ہے کل نہیں پھر، مگر دینداری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. مگر دینداری دیکھ کر کیا کرو، رشتہ کرو. تو اس لیے والدین، ہماری مائیں بہنیں اس معاملے میں تاخیر مت کیا کریں. تاخیر ایک صاحب کریں کہ ہم سب رشتہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ پہلے آتا رہا ہم جو ٹال مٹول کرتے رہے اب آ ہی نہیں رہا. تو بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے رشتے آپ کی دہلیز پہ چل کے آتے ہیں، مگر بندہ اتنی ناشکری کرتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو کوئی بات ناپسند آ جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جب ہی کہا کہ جو رزق اللہ تمہیں دے جیسا بھی دے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لو. یہ نہ کہو کہ یہ کیسا ہے. ناشکری سے پھر اللہ رزق کا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے. تو اس طرح کے کبھی معاملات ہو تو خدا را اتنی ناشکری نہ کرے. ذرا یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. بچی کی عمر بیت گئی ہے. بچی کی میں نے آج سے 3 سال پہلے جمعہ پڑھایا تھا نکاح کے اوپر، وہ بات دوہرا کے ختم کر رہا ہوں. عرب کا یہ واقعہ ہے اور یہ ریئل واقعہ ہے کہ ایک بچی تھی، اس کا جب انتقال ہونے لگا نا تو اس نے اپنے باپ کو بلوایا اور اس نے کہا کہ میں دعا کروں گی اور آپ نے آمین کہنا ہے. باپ بڑا پریشان جو مرنے لگی ہے تو کیا دعا کرنے لگی ہے. تو اس نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں مرنے لگی ہوں اور مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے جوانی میں، اے اللہ اس کا سارا عذاب میرے والد کو عطا فرما. جو مجھ پر مشکل لمحے مشکل وقت بھی تو سب کا عذاب میرے والد کو عطا فرما. اپنے باپ سے کہا کہو آمین. اس نے کہا کہ میری زندگی ہو گئی گھر کی دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے، کبھی آپ نے میرے بارے میں سوچا ہی نہیں. تو والدین، اس لیے کہ سب اسپیکر آن ہیں سن رہے ہیں، تو والدین اس بات کے انتظار مت رہا کریں کہ میری بیٹی مجھے کہے گی. بھائی دیکھو شرم و حیا کا بھی معاملہ ہوتا ہے. بیٹیاں بولتی کہ ہمارے نکاح کرو، بیٹا کہے گا. اگر بیٹا کہہ بھی دے دیکھو بیٹا بدتمیز ہو گیا، نکاح کا کہہ رہا ہے. وہ بدتمیز نہیں ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے آپ سے. حالات کو سمجھیں، نئے فتنے ہیں. یہ جو تباہی کا بہت بڑا سسٹم ہے، یہ موبائل، یہ تو استعمال کرنے والے پر ہے نا. اچھا استعمال کریں اچھی چیز ہے، برا استعمال کریں بری چیز ہے. فتنے جناب علی وہ سروں سے اوپر آ گئے ہیں. تو اس لیے جہاں اچھا رشتہ دیکھیں بسم اللہ کر کے اپنی اولاد کو رخصت کریں تاکہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، اپنی حیا کی پاسداری بھی کریں اور اپنا گھر بھی بسائیں. تو زیادہ لمبے چوڑوں کے چکروں میں اکثر تو جناب وہ شادی نہیں کر رہے. کیوں 10 لاکھ روپے چاہیے تو بھائی 10 لاکھ کیوں؟ یہ ساری چیزیں ہم نے خود جمع کی نا اپنے لیے. جناب 10 لاکھ ہوگا، یہ ہوگا، فلان ہوگا، یہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارا خرچہ لڑکی والے 15 لاکھ ان کو چاہیے، لڑکے والے کہاں سے جمع کریں گے؟ یہ ساری رسمیں آپ خود ختم کریں. آپ خود ہی ختم نہیں کرتے. کوئی مایوں ہیں تو پھر دن تاریخ ہے تو فلاں پہ لنگر ہے، پھر فلاں پہ کھانا ہے تو پھر یہ ہے، پھر وہ ڈی جے والے ہیں تو پھر فلاں ہے تو فلاں ہے. 6 لاکھ 8 لاکھ یہاں پہ لگ جاتے ہیں. 2 دے کے لنگر کی کریں، چھوارے بانٹے، اللہ خیر صلی اللہ لے لڑکی کو ختم. یہ سنت طریقہ ہے. آپ نے کس نے کہا؟ یہاں جناب وہ شادی سے پہلے تو 10 رسمیں ہیں. آج پھر وہاں سے جوڑے آ رہے ہیں، پھر یہاں سے جوڑے جا رہے ہیں، پھر وہاں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں، پھر یہاں سے مٹھائیاں جا رہی ہیں، پھر 10 بندے وہاں سے آ رہے ہیں، پھر یہاں سے آ رہے ہیں. او جناب وہ 1 مہینہ وہ کچا کا سسٹم چل رہا ہے. پیسوں کا اسراف ہوئے جا رہا ہے. اللہ کی پناہ. کس نے کہا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ خاتون النبوہ سلام اللہ علیہ، آپ کا جب نکاح ہوا تو چند عورتیں حضرت سیدہ طیبہ کو لے کر گئی، حضرت مولا کے نبی گھر چھوڑ کر آ گئی اور اگلے دن ولیمہ تھا. بس اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اسی باتیں تو آپ کی اسپیکر کی حد تک. ایک دو میں نے بات کی تھی جمعے میں تو کسی نے کہا ٹھیک ہے امام صاحب کی باتیں اسپیکر کی حد تک ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، آپ جو چاہتے ہیں پھر وہی کریں. اپنی بچوں کے لیے رشتے، اپنا معاملات سخت سے سخت تر کر دیں آپ. تو خدا را یہ دونوں طرف سے. ایک نوجوان کو میں نے کہا بھائی نکاح کرو سادہ، باقی جو پیسے ہیں نا وہ میاں بیوی تم نکاح کے بعد عمرے پہ چلے جاؤ. 8-10 لاکھ لگے گا نا ولیمے پہ، وہ ڈی جے بی جے کیمرے میں سب چھوڑو مانا اور 2 دے گے آلو چھولے کی پکڑاؤ اور عمرے پہ جاؤ. کہ نہیں وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے وہ نہیں مان رہے. بس کوئی مانتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو تو آگے نکلنا پڑے گا نا اس میدان میں، کسی کو تو یہ چیز کرنی پڑے گی نا. تو یہ بات ہر بندہ کا اپنی جناب ہماری ناک نیچے ہو جائے گی. جب تک شادی میں 6 ڈشیں نہ ہو، 5 ڈشیں نہ ہو، ہماری ناک نیچے ہو جائے گی.
بس پھر ٹھیک ہے، ہم ناک اونچی کرنے کے چکر میں، گریبان اونچا کرنے کے چکر میں ہماری بچیاں گھر میں